شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر سٹوری جو ہے یہ میرے ساتھ افتخار شیئر کر رہے ہیں۔ افتخار کہتے ہیں میں بہاول پور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک پولیس محکمے میں کام کرتا ہوں اور میں اس شہر کا نام نہیں بتانا چاہتا جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میری ڈیوٹی سینٹرل جیل میں لگی ہوئی تھی۔ میں وہاں پر ایک کانسٹیبل کے طور پر کام کرتا تھا۔ ان دنوں میں ہم لوگوں کی ڈیوٹی پھانسی گھاٹ پر لگائی گئی تھی اور ہم لوگوں کو رات کے وقت وہاں پر ڈیوٹی دینی ہوتی تھی۔ ابھی میری ڈیوٹی کو دوسرا دن ہی تھا۔ میرے ساتھ جو 2 سپاہی اور تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پھانسی گھاٹ ہے یہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے، یہاں پر جنات ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے تم لوگوں کے پاس کہ یہاں پر جنات ہیں؟ کیونکہ میں جب اس پھانسی گھاٹ کی طرف جانے لگتا تھا تو وہ لوگ مجھے منع کرتے تھے کہ رات کے وقت پھانسی گھاٹ کی طرف مت جانا، یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے اور باقاعدہ یہاں پر ایک بہت خوفناک جن بھی دیکھا گیا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، تم لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی آج تمہارا پہلا دن ہے، تھوڑی دیر گزرنے دو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے یہاں پر ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، یا یہ کہہ لو کہ جب رات ہوتی ہے اور سب سوتے ہیں تو کوئی جاگ جاتا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، یہاں پر بہت سے جنات کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ ہم لوگ یہاں پر ڈیوٹی ضرور دیتے ہیں لیکن رات کے وقت ہم لوگ پھانسی گھاٹ کی طرف نہیں جاتے۔ ہم تینوں جو تھے وہ آگ جلا کر وہاں پر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس کے بالکل سامنے پھانسی گھاٹ کا جو حصہ تھا وہ تھا اور وہاں پر ایک بہت بڑا گیٹ بھی لگایا گیا تھا۔ وہ جگہ بہت ہی زیادہ پرسرار اور سنسان رہتی تھی۔ جیسے ہی تھوڑی دیر گزری ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے بہت خوفناک آوازیں نکال کر کوئی مرد رو رہا ہو، کسی مرد کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں وہ آوازیں سن کر چونک گیا اور میں نے ان دونوں سے یہ کہا کہ یہ کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی قیدی کسی تکلیف میں ہو۔ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا یہ کسی قیدی کی آواز نہیں ہے، یہ انہی جنات کی آواز ہے جو پھانسی گھاٹ پر رات بھر ایسی آوازیں نکالتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ جا کر دیکھنے تو دو، بھلا کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں بہت شوق ہے، جاؤ جا کر دیکھ لو۔ میں فوراً سے اٹھا، میں نے جا کر سارا راؤنڈ لگایا۔ جتنے بھی قیدی تھے وہ سو رہے تھے، پھانسی گھاٹ کی طرف کوئی بھی نہیں تھا اور وہ آوازیں، یہ بات سچ ہے کہ پھانسی گھاٹ کی طرف سے ہی آ رہی تھیں۔ میں جیسے ہی پھانسی گھاٹ کے گیٹ کے پاس گیا تو مجھے ان دونوں نے یہ کہا کہ اندر جانے کی ذمہ داری تمہاری اپنی ہے، اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا تو ہمیں کچھ مت کہنا۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا ڈر گیا۔ میں گیٹ کے پاس ہی کھڑا تھا تو وہاں سے بہت زیادہ خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ڈر گیا، میں واپس آ گیا۔ وہ پہلے کسی کے جیسے رونے کی آوازیں آئی تھیں اور بعد میں ایسے تھا جس طرح سے کوئی بہت عجیب و غریب انداز میں اونچے اونچے سانس لے رہا ہو۔ میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ یہ ماجرا کب سے ہو رہا ہے؟ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پھانسی گھاٹ ہے یہ بہت زیادہ قدیم اور پرانا ہے، 60-70 سال پرانا یہ پھانسی گھاٹ ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے اور یہ جگہ آج سیب زدہ ہے۔ بڑے افسر ان باتوں کو نہیں مانتے لیکن ہم لوگوں کی یہاں پر ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ شروع میں ہم لوگوں کو جب یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں تو ہم لوگ اپنا وہم سمجھتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ قیدی ایسی آوازیں نکالتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ جا کر دیکھتے تھے وہ سب سوئے ہوتے تھے۔ پھر یہاں پر جب ہم لوگ یہ دیکھنے کے لیے پھانسی گھاٹ کے اندر جاتے تھے تو وہاں پر ہم لوگوں کو پتھر مارتا تھا کوئی، لیکن دکھائی کوئی بھی نہیں دیتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ہم لوگوں کے ایک سپاہی ساتھی نے، اس کا اب کسی اور جگہ پر ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس نے باقاعدہ یہ بھی کہا تھا کہ اس نے آدھی رات کو پھانسی گھاٹ پر کسی کو جھولتے بھی دیکھا تھا، جس طرح سے کسی کو پھانسی دی جاتی ہے، لیکن وہ ایک پلک جھپکنے کا ہی منظر تھا اور وہ غائب ہو گیا۔ یہاں پر باقاعدہ ایک شخص دکھائی دیتا ہے جو بہت زیادہ ڈراؤنا ہے۔ وہ اکثر
پھانسی گھاٹ کے اس تختہ دار پر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے۔ ہم لوگ جب بھی اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بزرگ ہیں، ہم نے جب ان سے اس بارے میں پوچھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پھانسی گھاٹ جو ہے وہ آج سیب زدہ ہے اور وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ جس جن کو تم لوگ وہاں پر بیٹھے دیکھتے ہو وہ وہیں کا رہنے والا ہے، وہ وہیں پر مقیم ہے۔ اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش مت کرنا ورنہ وہ تم لوگوں کو نقصان دے گا۔ پھانسی گھاٹ چونکہ جگہ ہی ایسی ہے جہاں پر انسانوں کو موت دی جاتی ہے، وہاں پر کوئی انسان نہیں جاتا، صرف اس وقت جایا جاتا ہے جب کبھی کسی کو پھانسی دینی ہو۔ اس لیے وہ جگہ بند رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ پرسرار اور بھیانک ہو چکی ہے۔ اکثر راتوں میں یہاں سے چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ بہت سے قیدیوں نے بھی یہ آوازیں سنی ہیں۔ جب ہم لوگ یہ باتیں بڑے افسروں کو بتاتے ہیں وہ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ محض تم لوگوں کے وہم ہیں۔ یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں سن کر انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس لیے تم یہاں پر جانے کی غلطی نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں پر نہیں جاؤں گا۔ وہ باتیں سن کر میں بھی ڈر گیا۔ اگلے دن کی بات ہے، مغرب کا ٹائم تھا، ہم لوگ اپنی ڈیوٹی پر ہی تھے۔ اسی برآمدے میں ہم لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ جو دوسرے کے دونوں میرے ساتھ سپاہی تھے وہ لوگ کسی کام سے دوسری طرف گئے۔ اب میں اس برآمدے میں بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے پھانسی گھاٹ کا جو گیٹ ہے اس کو کوئی بہت زور سے جیسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے کوئی بہت زور سے اس کے اوپر پتھر مار رہا ہے یا کوئی ہاتھ مار رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا تو ایک بہت بڑا پتھر صحن میں آ کر گرا۔ مجھے اشارہ مل گیا کہ وہ جنات ہیں جو مغرب کے بعد یہاں پر شرارتیں کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے چھوٹے سے بچے کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں پھانسی گھاٹ کے دروازے پر گیا، میں آوازیں سن رہا تھا۔ جیسے میں نے پھانسی گھاٹ کا گیٹ کھول کر دیکھا تو وہاں پر میں نے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھاگتے دیکھا۔ وہ سر سے گنجے تھے، ان کے جسم پر لباس بھی نہیں تھا اور وہاں پر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ میں نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھی، دروازہ بند کیا اور چپ چاپ آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ میرے ساتھی سپاہی آئے تو میں نے ان کو بھی یہ بات بتائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم اکیلے بیٹھے تھے اس لیے جنات کے وہ بچے تمہارے ساتھ شرارت کر رہے تھے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس سینٹرل جیل کا وہ جو پھانسی گھاٹ تھا وہ بہت ہی زیادہ آسیب زدہ تھا۔ وہاں پر میں نے 2 سال ڈیوٹی کی۔ 2 سال میں کوئی رات بھی ایسی نہیں ہوتی تھی جب کسی رات کو کوئی واقعہ نہیں پیش آتا تھا۔ نائٹ ڈیوٹی پر جتنے بھی سپاہی وہاں پر موجود ہوتے تھے وہ سب یہ شکایت برابر کرتے تھے کہ وہاں پر جنات موجود ہیں، اور وہ جنات ایسے تھے جو اپنی موجودگی وہاں پر ظاہر کرتے تھے۔ دن میں وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، دن میں بالکل سناٹا ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی گرمیوں کی دوپہر میں بھی وہاں پر ایسے معاملات پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ وہاں پر ہم لوگ صفائی کروا رہے تھے تو وہاں پر جو سویپر کام کر رہے تھے ہم لوگوں کے سامنے اس کو اس طرح سے کسی نے دھکا دیا کہ اس کے قدم ہوا میں تھے اور وہ اچھل کر دور جا کر گرا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا اور یہ کہنے لگا کہ مجھے جیسے کسی نے اٹھا کر پھینکا ہو۔ ہم لوگ فوراً اس کو وہاں سے باہر لے آئے۔ اس طرح کے معاملات وہاں پر عام تھے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ افتخار آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔